أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتقبلين المنتجبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه ومفصل كتابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم. پھر ہم نے تم کو لگا دیا دین کی ظاہری راہ پر، بس تم بھی اسی راہ پر لگے رہو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ جنہیں کوئی علم نہیں، جو کچھ نہیں جانتے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. ادا خانے سولت حسین ابن شوکت حسین کے اشعار بجانے سے ادا کی یہ نبی مجلس ہے، اور کل انشاءاللہ اس برس کی اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی. خدا مجلس برپا کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور شرکت کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے. کافی دور سے آنے والے چہرے دکھائی دیتے ہیں اور کس خلوص سے آتے ہیں. خدا ان کے خلوص میں اضافہ فرمائے اور اس عبادت کو قبول فرمائے. کچھ لوگ بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. علی حیدر صاحب تو آپ جانتے ہیں، علی حیدر نقوی جو ایک باپ ہے مشہور شخص کے، خدا ان کو صحت عطا فرمائے. مولانا علی حیدر عابدی کی طبیعت خراب ہے جو ہاسپٹلائز ہے میرٹھ میں، خدا ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور پروردگار ہمارے استاد مولانا ابن علی صاحب شاید میرٹھی رجیٹی کے رہنے والے ہیں، وہ بھی ہاسپٹلائز ہے میرٹھ میں، خدا انہیں بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ابھی ایک دو روز پہلے ایک بڑی شخصیت دنیا سے گئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے. آیت اللہ سعید الحکیم کا انتقال ہوا ہے. یہ مرجع تقلید تھے. الحکمہ انہیں کا ادارہ تھا جو ہندوستان میں کام کر رہا تھا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے اور مانیے اشرا جناب سولت حسین ابن شوکت حسین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. معروضات ارکان عالیہ میں ہوں گے جو باتیں گزارش کی گئی وہ
کچھ نہ کچھ ضرور ذہنوں میں محفوظ ہوں گی. آج بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پرسوں کے ٹکڑے سے بحث کا آغاز کر رہے ہیں کہ دین انسان کی فطری ضرورت ہے اور اسی کے بعد اضافہ ہے. اور یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے کہ دین انسان کی فطری ضرورت ہے. انسان دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور کامیابی دین کے بغیر نہیں مل سکتی. بے شک بے شک. دنیا بھی آدمی کو کامیابی دے سکتی ہے, بے دینی بھی کامیابی دے سکتی ہے, مگر وہ کامیابی چند روزہ ہوتی ہے. دین جسے کامیابی دے دے وہ دیرپا ہوتی ہے اور اتنی دیرپا ہوتی ہے کہ انہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے. کامیابی عطا کرتے وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں, وہ شخصیتیں بڑی ہوتی ہیں کہ جو دین کے دامن میں پروان چڑھتی ہیں اور دین انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اسلام آیا ہی کامیابی کے لیے تھا. اسلام آیا ہی کامیابی کے لیے تھا. پہلے ہی روز سرکار رسالت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں ایک فلاح کا پیغام لے کے آیا ہوں, تم لا الہ الا اللہ کہو, فلاح کا پیغام لے کے آیا ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ لا الہ الا اللہ ہی میں کامیابی ہے. جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ کامیابی کا اعلان کرتے ہیں. کلمہ بیسیکلی کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ, بنیادی طور پر کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ. مگر اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ, وہ کلمے کا جز اس لیے ہے کہ رسول ہی تو یہ کلمہ لائے ہیں. رسول اس کلمے کو لائے ہیں, لہذا یہ کلمے کا جز ہے. اس لیے جز ہے یہ کلمے کا کہ رسول پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضور ہی اس دین کو لے کے آئے ہیں. تو دین کا نام, دین کے ساتھ جہاں اللہ کا نام ہے, توحید کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ بات ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ جس شخصیت نے یہ پیغام انسانوں تک, مسلمانوں تک پہنچایا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پیغام ہے توحید. توجہ ہے آپ کی, پیغام ہے توحید. اس توحید کے لانے والے کو محمد کہتے ہیں, توحید کے بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. پیغام توحید کے بچانے والے کو امام حسین کہتے ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ ہم بھی حسینی ہیں, ہم بھی حسین کو مانتے ہیں, ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. میاں ماننے کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں. مانتے ہو تو کیسے مانتے ہو یہ بھی تو ظاہر کرو, یہ بھی تو بتاؤ. میں ایک شعر پڑھوں, زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہو. یہ مجلسیں ہو رہی ہیں, کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہو. یہ مان لو کہ مجلسیں نہ ہو. کچھ دیر کو یہ فرض کرو مجلسیں نہ ہو تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. یہ مجلسیں جو کرنے کے لیے آزادار آتے ہیں, انہی سے تو پتا چلتا ہے حسین والے کون ہے. حسین والے کون ہے. ہمیں ہنسنے والوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو. گلی کے نکڑ پر ٹھٹے مارتا ہوا بھی
مل جائے کوئی کہ تماشا ہنس رہا مزے سے ہنس رہا ہو, ہنسنے والے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہے کہ ہنس چور رہا ہے, اور جتنا ہنستا جائے گا اتنا ہی لوگ کہتے جائیں گے شاید دیوانہ ہے. اتنا ہی لوگ کہتے جائیں گے کہ شاید دیوانہ ہے, ہنسے چلا جا رہا ہے. مگر اگر کوئی روتا ہوا نظر آ جائے تو اس سے جا کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے والوں سے پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے ہو, ہنسنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں ہنس رہے ہو. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ پیشوانی میں ماشاءاللہ رہی ہے, کل آخر ہے شاید 12 والا بجے 11:30 تک کی تو آپ کی بھی مل جائے گی. ان کے لیے ہوئی ہے, مسئلہ نہیں ہے, مگر یہی بچے کل آزادار ہوں گے. جو آج روائیاں پڑھ رہے ہیں کل یہی مرثیے پڑھیں گے. صلوات تو پڑھے محمد علی محمد. عزاداری کا کارواں انہی بچوں سے آگے بڑھتا ہے, انہی بچوں سے عزاداری کا کارواں آگے بڑھتا ہے. انشاءاللہ یہی بچے کل عزاداری کو سنبھالنے والے ہوں گے اور پڑھنے والے ہوں گے, سنانے والے ہوں گے, عزاداری میں حصہ لینے والے ہوں گے. میں ایک بات کہتا چلوں, اب یہاں پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عزاداری وہ چیز ہے کہ اس میں ہر عمر والے کا حصہ ہے, ہر عمر والے کا حصہ ہے. اور ہر عمر والے کے ساتھ ساتھ جو کام جس کا ہے جو عزاداری میں جو کام کرتا ہے, جو کام کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. جو سوسخانی کرتا ہے سوسخانی اس کا حصہ ہے. جو منبر پر پڑھتا ہے منبر پر پڑھنا اس کا حصہ ہے. اور جو پیشانی کرتا ہے پیشانی اس کا حصہ ہے. جو نوحہ خوانی کرتا ہے نوحہ خوانی اس کا حصہ ہے. جو روتا ہے رونا اس کا حصہ ہے. جو ماتم کرتا ہے جو ماتم کرتا ہے ماتم اس کا حصہ ہے. اگر ماتم کرنے والے کو ماتم سے روک دیا جائے تو اس کا دل ململاتا ہے, پڑھنے والے کو روک دیا جائے تو اس کا دل ململاتا ہے. حد یہ ہے کہ جو تبرک بانٹتا ہے جگہ پڑی ہوئی ہے خالی, ادھر آ جائیں. سمیر خالی پڑا ہے پیچھے, تھوڑا سا اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہنسنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو, رونے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو. رونے والے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے جد پر آنسو بہاؤ. عجیب جملہ ہے, ہمارے جد پر گریا کرو, ہمارے جد حسین پر رو, اس لیے کہ شیعت کی بقا اسی گریے میں ہے. کیا کہنے شیعت کی بقا اسی گریے میں ہے. یعنی گریے ہی ہے جو شیعت کو 1400 سال سے سنبھالے چلا آ رہا ہے, اور یہ گریہ حسین پہ ہے, اپنی قسمتوں پہ نہیں ہے. ہم حسین پہ روتے ہیں. تو کمال کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں روتے ہیں, وہ اعتراض کرنے والے وہاں روئیں گے.
ہیں، ہم اسی رونے سے پہچانے جاتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ حسین پر رونے سے پہچانے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آج مجمع کچھ کم رہے گا، مگر ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ مجمع گلی میں تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ خیر مجمع آ گیا ماشاءاللہ، تو اب بات کہی جائے، اور بچوں بات آج ایسی کہیں گے کہ وہ یاد رکھنے والی ہوگی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شیعت کی بقا اسی گریے میں ہے، اسی گریے میں ہے۔ یہی گریہ، یہی رونا آزاداری کو فروغ دے رہا ہے، آزاداری کو بڑھا رہا ہے، اور ہماری پہچان آزاداری ہے، ہماری پہچان آزاداری۔ ابھی 25 تاریخ میں نے ایک جملہ کہا تھا شاہی مردہ میں ابھی پھر دوہرا رہا ہوں کہ آزاداری ہماری پہچان ہے۔ سوسانی اپنی پہچان ہے، پیشخانی اپنی پہچان ہے، زکری اپنی پہچان ہے، ماتم اپنی پہچان ہے، اور ہم پہچانے جاتے ہیں آزاداری سے۔ خدا کرے کہ اسی سے پہچانے جاتے رہے، آزاداری سے پہچانے جاتے ہیں، اور آزاداری غیروں کی نہیں ہے، حسین کی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم حسین سے پہچانے جاتے ہیں۔ دین ہمیں ایرا خیرہ سے نہیں ملا ہے، حسین سے۔ نعرہ حیدری۔ دین ہمیں اہل بیت سے ملا ہے۔ رو رہا ہے، آدمی ہنس رہا ہے، ہنسنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بچوں ہنس رہے ہو، کوئی نہیں پوچھتا، مگر رونے والے سے پوچھتے ہیں۔ اچھا رونے والے کو پکڑ دے، بھیا کیا بات ہے، سالے بہت رکھا، بھیا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ جتنا زور سے روئے گا ان کا سوال اتنا ہی شدت سے بڑھے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پاگل ہے، ہنسنے والوں کو پاگل کہا جاتا ہے، رونے والوں کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عقل مندی کی نشانی گریہ ہے۔ عقل مندی کی نشانی گریہ ہے۔ کوئی تاریخ اور کوئی مولانا اور کوئی توضیح المسائل یہ نہیں کہتی کہ تم نماز میں ہنسو۔ کوئی عالم یہ نہیں کہتا، توضیح مسائل اٹھا کے دیکھے، سب گریہ کرو۔ نماز میں اگر آنسو نکل آیا تو نماز قبول ہے، نماز میں آنسو نکل آئے تو نماز قبول ہے۔ دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اے پروردگار ہمیں رزق دے دے، ہمیں رزق دے دے۔ کہ یہ غلط انداز ہے دعا کا۔ جب اس کے سامنے جاؤ تو گر گراتے ہوئے جاؤ، روتے ہوئے جاؤ۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جس میں گریہ ہوتا ہے، سجدہ وہی قبول ہوتا ہے جس میں آنسو نکل جائے اور سر خاک شفا پر رکھا ہوا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے سر خاک شفا پر رکھا ہوا ہے، خاک شفا پر سر رکھا ہوا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، یاد الہی میں آنسو نکل رہے ہیں۔ جو لوگ یاد الہی میں اشکبار رہتے تھے، اور ہم نے اس کا اس بدل کو پیش کیا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے خوف میں، خشیت رب میں آنسو بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آنسو خدا سے قربت کی دلیل ہے۔ میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں، اس لیے آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ آنسو خدا سے قربت کی دلیل ہے، اور ہنسنا غربت کی دلیل ہے۔ ہنسنا غربت کی دلیل ہے اور آنسو قربت کی دلیل ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کتنا قریب ہے،
اللہ کے خوف میں رو رہا ہے. ارے توجہ ہونا, اللہ کے خوف میں رو رہا ہے. تو آنسو وہ شے ہے کہ جس کو ہر ایک پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہاں جی ماشاء اللہ باجماعت صلوات پڑھے محمد والے. مجلس میں ایسے ہی آنا چاہیے ٹوٹ ٹوٹ کے. مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے آؤ اور مجلس ہی تو وہ چیز ہے کہ جہاں بیٹھ کے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. بیٹے ایک سے ایک سٹ کے پیسے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو. خدا پر سلامت رکھے. حسین کی عزاداری کے لیے زندہ رہو. صلوات پڑھے محمد علیہ. چھوٹے عزادار تم ادھر کسی بچے کو ادھر بیٹے ادھر آ جاؤ. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہی بچے کل کا سرمایہ ہیں. یہی بچے کل کا سرمایہ. واقعہ سناتے ہیں, حالانکہ سنانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے, مگر میں پڑھے دیتا ہوں. جناب عباس علیہ السلام کے روزہ اقدس پر کسی نے بہت قیمتی قالین پیش کیا. بہت اس زمانے کا قیمتی قالین. اچھا اتنا بڑا روزہ بھی نہیں تھا, چھوٹا سا روزہ تھا. یہ 19 صدی کے آغاز کی بات ہے. بہت اچھا قالین پیش کیا اور اس میں انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ 8 محرم کو بچے عباس علمدار کا ماتم کرتے ہوئے آتے تھے. تو خادم نے سوچا کہ یہ قالین کہیں گندا نہ ہو جائے. انہیں لپیٹ کے اسے رکھ دیا کہ یہ کہیں گندا نہ ہو جائے. لہذا یہ بچے ماتم کر کے جب دیہاتوں سے ماتم کرتے ہوئے آتے تھے, گاؤں سے, چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ٹکڑیاں آیا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی عباس علمدار کو پرساد دینے کے لیے. اور وہ بچے آ رہے ہیں کہ یہ قالین ابھی نیا ہے نا, ہاں نیا قالین ہے, یہ کہیں کشیف نہ ہو جائے, گندا نہ ہو جائے. اسے لپیٹ کے رکھ دیا خادم نے. ارے بچے آئے اور ماتم کر کے چلے گئے, بچوں کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. دوسرے دن اسے قالین بچھایا خادم نے. جیسے قالین بچھایا, رات ہوئی, دروازہ بند کیا. اب تو صبح کو آیا ہے خادم, تو دیکھا قالین لپٹا ہوا الگ پڑا ہے. ارے صلوات پڑھے محمد علیہ. قالین لپٹا ہوا کونے میں ہے. اچھا یہ اس سے قالین پھر بچھا دیا. آپ کو پھر وہی ہوا کہ قالین لپٹا, اور وہاں 3 دن تک قالین بچھایا گیا. اور 3 دن یہ ہوا کہ قالین لپٹا ہوا ایک کونے میں نظر آیا. تیسرے روز کے بعد خادم کو احساس ہوا کہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سری پکڑ کے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. خواب میں وہی باوفا آیا اور اس نے ایک بات کہی. بس یہی بات کہنے کے لیے مجھے کہنا تھا, یہ پورا واقعہ میں نے سنایا ہے. آئے اور آنے کے بعد جناب عباس نے فرمایا, ہمیں تمہارا یہ قیمتی قالین پیارا نہیں ہے, اپنے آزادار پیارے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اللہ اکبر. قالین ہمیں عزیز نہیں ہے, اسے اٹھا کے لے جاؤ. ہمارے جو عزادار ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں وہ ہمیں پیارے ہیں. ہم حسین کے مولا کے عزادار پیارے ہیں, روتے ہوئے پیارے ہیں, ماتم کرتے ہوئے پیارے ہیں. تو بحث کیا تھی آسان عالیہ میں ہے, کیا تھی بحث؟ جو قریب کرتا ہے اللہ سے, جو قریب کرتا ہے اہل بیت سے, جو قریب کرتا ہے امام
حسین سے. لوگ کہتے ہیں ارے رونے سے کیا فائدہ ہے؟ میاں رونے سے فائدہ نہ ہوتا تو روتے نہیں. رونے سے فائدہ نہ ہوتا تو روتے نہیں. رونا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. رونا بزدلی نہیں ہے. جو پتھر دل ہوتے ہیں وہ نہیں روتے، نرم دل رویا کرتے ہیں. اگر یہاں پر سڑک پہ جائیں آپ، سڑک پہ جانے کے بعد آپ کو ایک ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ مل جائے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، وہاں ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، تو اگر وہ صلوات پڑھے محمد والے وہ تو ذرا کو ٹیسٹ کیا جاتا بچوں کو، آپ کو نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سڑک پر باہر جانے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کا، جوان لڑکا ایکسیڈنٹ میں مر گیا بیچارہ، تو بھیڑ لگ جاتی ہے چاروں طرف، لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ بھیڑ جو ہوتی ہے، اس بھیڑ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سب دیکھنے کے بعد افسوس تو کرتے ہیں. بڑا افسوس ہوا، ارے بڑا جوان بڑا خوبصورت تھا، پتہ نہیں کس ماں کا لال ہوگا، کس باپ کا بیٹا ہوگا. افسوس تو کرتے ہیں مگر روتے نہیں ہیں. ایک بات کہنے جا رہا ہوں، زمین پہ نہیں ہے. افسوس سب کرتے ہیں مگر بھیڑ لگی ہوئی ہے. اسی بھیڑ میں ایک جوان آیا یا ایک بوڑھا آیا، ادھر کیا بات ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا، ہائے ادھر یہ تو میرا بھتیجا تھا، یہ میرا فلاں تھا، اور یہ کہہ کے چیخ مار کے رویا. طے کر کے بتاؤ اتنا مجمع کیوں نہیں رویا؟ یہ کیوں رویا؟ یہ اتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ کیوں نہیں روئے؟ یہ اکیلا آدمی چیخ مار کے کیوں رویا؟ سب کہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ مجمع افسوس کر رہا تھا مگر اس لڑکے سے مرنے والے سے ان کا کوئی خونی ربط نہ تھا، کوئی تعلق نہ تھا، اور یہ رویا اس لیے ہے کہ اس کا رشتہ ہے. تو پتا چلا اجنبیت رونے پہ مجبور نہیں کرتی، رشتہ ہے جو رلاتا ہے. ہمارے آنسو ہی تو ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے حسین کا رشتہ. چلے جاؤ خاموشی سے، بولو مت. ہاں صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ صاحب یہ رو کیوں رہے ہیں. وہ رو اس لیے رہا ہے کہ اس کا مرنے والے سے رشتہ ہے. آنسو رشتے کی بنیاد پر نکلتے ہیں، آنسو رشتے کی وجہ سے نکلتے ہیں. ارے صاحب نصیب ہے وہ لوگ جو حسین پہ روتے ہیں، روتے نہیں ہے، رشتے کو ثابت کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. ان کے آنسو رشتے کو ثابت کرتے ہیں کہ حسین سے رشتہ ہے. اما محبت ہے جو رلاتی ہے، محبت ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہر آدمی نہیں روتا. اور پرسوں کی تقریر اگر یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے
فطرت اسلام پر. بے شک بے شک. حدیث پیغمبر کی. ہر بچہ پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے کس چیز پر؟ فطرت اسلام. فطرت اسلام. اسلام پر نہیں ہے، فطرت اسلام پر ہے. بے شک. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام. فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، جو ماں باپ کا دین ہو وہ بنا دیں گے، مگر وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. میں پھر کہہ رہا ہوں اسلام پہ نہیں پیدا ہوتا، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اگر اسلام پہ پیدا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھتا. اگر اسلام پہ پیدا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھتا. وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو تلاش کرو کہ فطرت اسلام ہے کیا. ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، تو فطرت ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تلاش کیجئے کہ وہ کیا فطرت ہے کہ جس پر پیدا ہونے والا بچہ، بھلے وہ کسی مذہب، کسی دین کا ہو، کسی مذہب کا ہو، مگر پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر. تو وہ فطرت ہے کیا؟ فطرت ہے کیا؟ کیا فطرت وہ چیز کہلائے گی جو پیدا ہوتے ہی انجام دے؟ جو پیدا ہوتے ہی جو کام کرے وہ ہے اسلام کی فطرت. پیدا ہوتے ہی جو کام کرے وہ ہے اسلام کی فطرت. اب تلاش کرو کہ بچے پیدا ہوتے ہی کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کو بہت قریب کر دیا ہے، آپ بہت قریب لے کے گیا ہوں آپ کو، اور ایسی منزل پر لے کے کھڑا ہو گیا ہوں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور دنیا سوچے اس پہلو پر کہ فطرت اسلام پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام ہے کیا؟ فطرت اسلام ہے کیا؟ دنیا میں آنے کے بعد بچہ اگر ہنسنے لگے تو ہر دیکھنے والا کہتا ہے یہ منحوس ہے، اور جب اگر وہ رونے لگے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ بڑا بانصیب ہے جو رو رہا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ بچے کی پیدائش سے دیکھو اللہ کی نظر میں ہنسنا اچھا نہیں ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، جب یہ جاتا ہے تو سب روتے ہیں. ارے حسین پر رو لو ورنہ قسمت پر رو. استعمال کر سکتا ہوں یہاں پر کہ بچہ پیدائشی طور پر
حسینی پیدا ہوتا ہے. غور نہیں کیا؟ بچہ پیدائشی طور پر حسینی پیدا ہوتا ہے. اگر یہ بچہ حسینی نہ ہوتا تو روتا نہیں. یہ رو رہا ہے، اپنی حسینیت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی حسینیت کا اظہار کر رہا ہے. اسے حسینی رہنے دو، اسے حسینی رہنے دو. اگر حسینی رہے گا تو دنیا میں بھی باکمال ہوگا، آخرت میں بھی باکمال ہوگا. آخرت میں تنگ کرنے والوں کو نہیں پوچھا جائے گا، رونے والوں کو پوچھا. ارے طنز ہم باہر سے بات لوگ کرتے ہیں. طنز سے سنا رہا ہوں زندگی میں کہ طنز اور اشکوں کو کیوں قریب لاتے ہو. اشک آنسو اور طنز آپ جانتے ہیں. ٹیزنگ. طنز اور اشکوں کو کیوں قریب لاتے ہو؟ آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے. صلوات تو بڑے محمد نبی سیتا پوری بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے. یہ ان کے شعر ہیں. 2 شعر کنٹینیو پڑھوں گا تسلسل کے ساتھ کہ طنز اور اشکوں کو کیوں قریب لاتے ہو؟ آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے. پھر یزید دنیا میں جانے کب جنم لے لے، اس لیے امامت کا سلسلہ ضروری ہے. طنز اور اشکوں کو کیوں قریب لاتے ہو؟ آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے. پھر یزید دنیا میں جانے کب جنم لے لے، اس لیے امامت کا سلسلہ ضروری ہے. ایک بات کہتا ہوں، آج خبر صاحب نہیں ہے. علامہ سبطان سرسوی نے عطرت کے معنی لکھے. عطرت. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کیا ہے بولا؟ قرآن اور اہل بیت جو میری عطرت ہے. عطرت کے علامہ سبطان سرسوی نے 8 معنی لکھے. کتنے؟ 8. اس میں ایک بتاؤں گا اور 7 مجھ سے پوچھنا نہیں. صلوات پڑھے محمد ذہن میں یہ شعر رکھنا. اس لیے امامت کا سلسلہ. عطرت کے 8 معنی لکھے اور ایک معنی لکھتے ہیں کہ عطرت 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 اس شاخ کو کہتے ہیں جس کو جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. کیا کہنے پہنچنا چاہیے. عطرت اس شاخ کو کہتے ہیں، وہ پیڑ کی ڈالی. عطرت وہ شاخ ہے کہ جسے جتنا کاٹا جائے وہ اتنی بڑھتی رہے. لوگوں نے اس شاخ کو کاٹنے میں کمی نہ رکھی، اللہ نے بڑھانے میں کمی نہ رکھی. اس نے آواز دی 11 تک تم کاٹ لو آخری کو. صلوات پڑھے محمد بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. اور اگر یہ مر جائے تو پھر سب روتے ہیں، سب روتے ہیں. مگر بچہ پیدائشی طور پر دنیا میں آتے ہی رونا شروع کرتا ہے. یہ حسینی پیدا ہوا ہے، یہ حسینی پیدا ہوا ہے. اس کی شان ہی الگ ہے. یہ بچہ ہے، بچہ ہے، آیا ہے، آیا ہے اور آنے کے بعد رو رہا ہے. بچہ آنے کے بعد رو رہا ہے. جاہل پیدا ہوتا ہے، انسان پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا. میں قرآن کی آیت پڑھا ہوں، صلوات پڑھے. بالکل کے صلوات پڑھے محمد و علیہ اللہ
شیئا، اللہ نے تمہیں اس عالم میں ماں کے شکموں سے نکالا ہے کہ لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا، کسی شے کا علم نہیں ہوتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اس نے تمہارے لیے بینائی سماعت کو قرار دیا، سماعت کو قرار دیا، بصارت کو قرار دیا، دل بنائے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو سکو۔ بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے مگر بچے کو یہ معلوم ہے کہ غذا کہاں ہے، ارے غور کریں، بچے کو یہ معلوم ہے کہ غذا کہاں ہے، بچہ یہ جانتا ہے کہ غذا کہاں ہے۔ جب بچہ غذا کو جانتا ہے تو آنسوؤں کو بھی جانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آئینہ چار میں سے اور سنا دیتے ہیں کہ آئینہ خاطر کی جلا ہے رونا۔ ہمارے خسرے موسم مولانا شفیق محمد صاحب نے سنایا تھا بچپن میں، اس کو ابھی تک یاد ہے، وہ سنائے دے رہے ہیں کہ آئینہ خاطر کی جلا ہے رونا، آئینہ خاطر کی جلا ہے رونا، اور دیدہ مردم کی ضیا ہے رونا۔ پوچھا 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 جو علاج دل تو مسیحا نے کہا، ہر درد کی دنیا میں دوا ہے رونا، ہر درد کی دنیا میں دوا ہے رونا، رونے سے درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ حسین کا رو زندگی ہلکی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جلدی جلدی دو باتیں کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ دیکھیں، بدعت وہ ہے کہ جو نبی نے نہیں کیا، سنت وہ ہے جو کیا۔ اگر رسول روئے تو رونا سنت، اگر رسول روئے تو رونا سنت، اور اگر رسول نہیں روئے تو بدعت۔ تو پہلو یہی سے نکلیں گے، بس یہی پر رکنا ہے کہ اگر رسول رو دے تو رونا سنت، اور اگر رسول نہ روئے تو بدعت۔ حسین پیدا ہوئے، رسول نے گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی نے پوچھا، فاطمہ زہرا نے، بابا کیوں رو رہے؟ تو پوری کربلا کو سنا دیا۔ بیٹی کل یہ بیٹا قربان ہوگا میرے دین کی خاطر، اس لیے رو رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، پیدائش ہے۔ ابھی حسین پیدا ہوئے، شہید نہیں ہوئے ہیں، حسین کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ تو جو حسین کو دیکھ کے رو دے وہ نبی ہوتا ہے، جو حسین کو دیکھ کے رو دے وہ نبی ہوتا ہے، جو تعزیے کو دیکھ کے رو دے وہ نبی صفت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ چلو یہ تو رونا پیغمبر کا تھا، میں نے کہا کہ بچوں کے لیے تاکہ سہولت ہو جائے گی کہ تاریخ قرآن کا بیان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، جناب یعقوب یوسف کے لیے روئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، روئے کہ نہیں؟ بے شک۔ جناب آدم حوا کے فراق میں روئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ غور کریں، قرآن میں رونا ہے، کمال ہے، پکا یاد ہے قرآن، رونا یاد نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یاد ہے، معنی یاد نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن جب پڑھو تو لفظوں پہ غور کرو، معنی کو سمجھو، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، عمل کرنے کے لیے آیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جناب یعقوب کا رونا قرآن میں موجود ہے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی۔
اتنا روئے اتنا روئے. پھر کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے کہ حسین تو زندہ ہے, شہید ہے, شہید زندہ ہے, تو زندہ میں کیوں رو رہے ہو؟ نہیں یوں چین ہے, نہیں یوں چین ہے. حسین زندہ ہے, شہید ہے, تو شہید پر کیوں رو رہے ہو؟ چنانچہ شعر بھی آیا ایک زمانے میں کہ وہ روئیں جو قائل ہو ممات شہداء کے, وہ روئیں جو قائل ہو ممات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. وہ روئیں جو قائل ہو ممات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا, یعنی جو زندہ ہے ہم اس کا ماتم نہیں کرتے, جو زندہ ہے ہم اس کا ماتم نہیں کرتے, جو زندہ ہے ہم اس کا ماتم نہیں کرتے. یعقوب بھی تو جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے. نہیں غور نہیں کیا, ارے غور کرے بھائی. یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے کہا اکلہ السیب, یوسف کو تو بھیڑیوں نے کھا لیا, بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. یوسف نے بھیڑیوں کو بلوا لیا, درندوں کو بلوا لیا, کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہم پہ نبی کا گوشت حرام ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یوسف, یعقوب جانتے تھے کہ میرا یوسف زندہ ہے, مگر زندہ پر اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے آنکھیں سفید ہو گئی. تو اس کے معنی ہے کہ زندہ پر رونا بدعت نہیں ہے, سنت انبیاء ہے. صلوات پڑھے محمد کچھ باتیں کہنے کو جی چاہے گا, اور میں ضرور کل اس چیپٹر کو کلوز تو نہیں کر سکتا, مگر کلوز جیسا کروں گا, قریب ترین ہو کر کے اس چیپٹر کو روک دوں گا. تو رونا, اور یہ رونا خامخواہ نہیں ہے, ایک ماں کے دل کی تڑپ ہے. اس نے کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون, بابا میرے لال پر روئے گا کون. جو اسی پہلے دن کی بات ہے کہ جب حسین پیدا ہوئے, رسول کو خبر دی گئی, رسول تشریف لائے, رسول نے گود میں بچے کو لیا, حسین کو لیا, اور گود میں لے کے پیار کیا تھا کہ رسول کے آنسو ٹپکنے لگے. بیٹی نے پوچھا بابا کیا بات ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی کل میرا یہ لال حسین میرے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے, 3 دن کی پیاس ہوگی, 3 دن کی بھوک ہوگی, اور حسین شہید کیا جائے گا. تو جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا اے جس وقت حسین شہید ہوں گے کیا آپ دنیا میں ہوں گے, کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا بیٹی ہم تو نہیں ہوں گے. تو اب دوسرا سوال جناب فاطمہ نے کہا کیا بابا ان کے بابا علی ہوں گے؟ کہا بیٹی وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا ان کے بھیا حسن ہوں گے؟ روئیے رونا فاطمہ کی طلب تھی. یہ وہی طلب ہے جو آنسوؤں کی شکل میں بہتی ہے. بابا آپ ہوں گے؟ نہیں. ان کے بھائی, ان کے بابا وہ بھی نہیں, ان کے بھیا حسن, کا بیٹی وہ بھی نہیں ہو. تو پوچھا بابا کیا میں کوک جلی ماں میں ہوں, کیا میں زندہ ہوں؟ کا بیٹی تم بھی نہیں ہوگی. تو پیغمبر سے فاطمہ نے کوئی سوال نہیں کیا, وہ ہائے حسین کہا اور بے ہوش ہو گئی, اور جب بھی ہوش آتا تھا یہی کہتی ارے میرے حسین کو روئے گا کون, اے بی بی آ جائیے, حسین کے بچے اور ہمارے بچے عزادار حسین کے بچوں کو رو رہے ہیں, جوان علی اکبر کو رو رہے ہیں, عورتیں زینب کو رو رہی ہے, پورے حسین غریب کو رو رہے ہیں. یہ رونا اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان کو اگر رونے دیا گیا ہوتا جو وارث تھے کربلا میں, اگر سید سجاد کو رونے دیا گیا ہوتا تو شاید اتنا گریہ نہ ہوتا, اتنے آنسو نہ ہوتے. اگر سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا تو اتنے آنسو نہیں ہوتے. حضرت
جب سکینہ روتی تھی تو تماچے لگتے تھے، ہر تماچے پر سکینہ آواز کبھی چچا کو دیتی تھی، کبھی بابا کو بلاتی تھی، اے بابا، تماچے لگ رہے تھے۔ پیغام پہنچ گیا، آپ نے گریہ کر لیا، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ایک تذکرہ ضرور کروں۔ آج چاند دکھائی دیا ہے، کل سفر کی پہلی تاریخ ہے۔ آج جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، سفر کی پہلی تاریخ کو دربار میں داخلہ ہوا تھا۔ ایک ایسی عظیم تاریخ ہے کہ فاطمہ کی جائی دربار۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن قافلہ باب الساعت پر روکا گیا۔ جب خدا آپ کو شام لے جائے اور آپ زیارت کریں سیدہ زینب کی، جب سیدہ زینب پہ جائیں گے تو یزید کے محل پہ بھی جائیں گے۔ سبھی جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ جہاں سر سید الشہداء رکھا گیا تھا۔ بہت سے مقامات ہیں کہ اس زندان کا دروازہ بھی ہے کہ جہاں قیدی رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ دربار یہ سامنے ہے اور وہ دیوار جو ہے وہ باب الساعت ہے۔ چند قدم کا فاصلہ ہے، مگر زینب یہاں 3 دن کھڑی رہی۔ چاروں طرف ازدحام ہے، تماشائی دیکھنے والے ہیں۔ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ 70-72 گھنٹے زینب یہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ دربار سجایا جا رہا تھا، دربار سجایا جا رہا تھا اور آل رسول کو دربار میں داخل ہونا تھا۔ یزید نے کہا تھا جب تک دربار نہ سج جائے داخل نہ کرنا۔ اگر برداشت کر سکے تو برداشت کر لینا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے جب اس منظر کو محسوس کیا کہ بیویاں ہاتھ بندھے، پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے بیویاں تھے اور بیویاں کھڑی ہوئی تھی، علی کی بیٹیاں۔ آپ نے ایک لفظ ذاکروں سے سنا ہوگا، ذاکروں سے ایک لفظ سنا ہوگا کہ دربار کی آئینہ بندی ہو رہی تھی۔ آئینہ بندی کا معنی جانتے ہیں؟ یہ دربار کی دیواریں، دیواروں پہ شیشے لگائے جا رہے تھے، دیواروں پہ شیشے لگائے جانتے ہیں کیوں دیواروں پہ شیشے لگائے گئے تھے؟ شیشے کا کام کیا ہے؟ شیشے میں تصویر نظر آتی ہے تاکہ زینب اپنے بنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، زینب اپنی اسیری کا تماشا دیکھے۔ آل رسول اسیر ہو گیا ہے۔ رابی کہتا ہے باب الساعت پہ قافلہ رکا ہوا ہے اور جب وہاں سے بلاوا آیا دربار سے کہ قافلے کو داخل کیا جائے، سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں قدم آگے بڑھائے، تو پھوپھی نے کہا بیٹا میں اس دربار میں نہ جاؤں۔ میرے بابا نے خبر دی یہ تھی کہ یہ دربار سجا ہوا دربار ہے، بیٹا اس سجے ہوئے دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے، بیٹا میں اس دربار میں نہ جاؤں گی۔ سید سجاد فرماتے پھوپھی اماں اگر ہاتھ ہمت ہار جائیں گی تو قافلے کو کون لے کے آگے بڑھے گا؟ جناب زینب نے فرمایا بیٹا میری ہمت نہیں پڑ
حسین